کو رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل وعلا کی کرم سے اور سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے بابا جی کی دعاؤں سے اللہ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ بابا جی کے تمام خلفاء و مریدین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم جل وعلا آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج کافی دنوں کے بعد انتہائی معذرت کے ساتھ میں حدیث نمبر 13 بیان کرنے لگا ہوں۔ غفلت اور کچھ مصروفیات یہ باعث رکاوٹ تھیں۔ آج کچھ فرصت ملی تو میں اس حوالے سے چاہ رہا ہوں کہ ہم اس سلسلے کو دوبارہ کوشش کریں، جاری کر سکیں۔ اگرچہ چند لفظوں پہ مشتمل احادیث ہوتی ہیں، لیکن ان کو مسلسل یاد رکھنا واقعی انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اپنے ذہن میں ان کو بسا لے، لفظی طور پہ بے شک یاد نہ بھی ہوں، لیکن دل ان پہ اس قدر وہ غالب آ جائے اور دل میں اس کی محبت جاگ اٹھے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، وہ بے شک عربی میں ہوں یا اردو میں ہوں، اگر ان کا شعور نصیب ہو گیا تو سمجھ لیں کہ ہم نے وہ حدیث یاد کر لی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ طوطے کی طرح رٹ کے بس سنا کے بس اپنی ذمہ داری ختم کر دیں، بلکہ ہم نے ہر حدیث کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ اس اپلائی کرنے کو حقیقت میں حدیث کو یاد کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ جو زبانی طور پہ یاد کیا جاتا ہے، اسے یاد کرنا نہیں کہتے۔ یہ تو کسی بھی وقت بھول سکتا ہے، لیکن جب بندہ پریکٹیکلی اپنی زندگی اس حدیث کے مطابق گزارتا ہے، حقیقت میں اسے حدیث یاد کرنا کہتے ہیں۔ تو آج کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ یقیناً ہر بندہ پاک رہنا چاہتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ انسان پاکیزہ کاموں میں فرحت محسوس کرتا ہے، سکون قلبی میسر آتا ہے، اور جب ناپاکی ہوگی اور گندگی ہوگی، کراہت والی چیزیں ہوں گی، تو لازمی بات ہے کہ انسان میں ایک تکدر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کریم جل وعلا نے دین اسلام کو دین فطرت بنایا ہے۔ فطرت کے عین مطابق ہمارا دین ہے۔ دین کبھی یہ بات پسند ہی نہیں کرتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ انسان کی اپنی طبیعت کیا چاہتی ہے، مزاج کیا ہے، طلب کیا ہے، چاہت کیا ہے، سچی بات ہے اگر اس کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو یہی ہے کہ انسان کی اپنی فطرت، چاہت، وہ دین اسلام ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم اپنی غفلتوں کی بنا پہ دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں، ورنہ کون ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو صاف ستھرا دیکھنا پسند نہیں کرتا؟ آج تو دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، بڑے سوٹڈ بوٹڈ رہنے والے لوگ، بڑے ہی پینٹ شرٹ پہنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا لباس جو کہ غیر قوموں کا ہے، وہ بھی کم از کم یہ چاہیں گے کہ ہم صاف ستھرے نظر آئیں۔ لیکن دین اسلام میں تو سب سے پہلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزگی اور طہارت کو رواج دیا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی ایسے بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے جن کے بالوں میں کنگھی نہیں کی ہوئی تھی، بال پراگندہ تھے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جاؤ، کیا تمہارے پاس بالوں میں کنگھی کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا تم ان کو دھو نہیں سکتے؟ اللہ نے تمہیں اتنے خوبصورت بال دیے، ان کو دھو کے آؤ۔ وہ صحابی واپس گئے، انہوں نے بالوں کو دھویا بھی اور کنگھی بھی کی، پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تشریف لائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ عائشہ اس کپڑے کو دھو دو۔ عرض کی حضور ابھی پرسوں ہی تو دھویا ہے، 1 یا 2 دن پہلے کی بات تھی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ جب کپڑا خراب ہو جاتا ہے، مٹی لگ جاتی ہے یا گندا ہو جاتا ہے، تو اس کو جب نہیں دھوئیں گے تو اس کا اپنا ذکر رک جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ مومن کے کپڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ان کپڑوں کو پاک رکھنا کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ آپ اسی حدیث پاک سے لگا لیجئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک مٹی بھی پاک کرنے والی ہے، لیکن اس مٹی کو اگر نجاست نہ لگی ہو
تب یہ مٹی تیمم کے طور پہ بھی کام آتی ہے۔ لیکن اگر نجاست والی ہے، کراہت والی ہے، اس سے بدبو آتی ہے، تو ایسی کیفیت میں مٹی سے ہم تیمم بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ہم نے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے صحابہ کو اتنا معطر کیا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی پہ اپنا دست شفقت پھیر دیا، پوری زندگی اس کے بدن سے خوشبو مہکتی رہی۔ خود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک اتنا مہکتا تھا کہ جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے، صحابہ خوشبو سونگھ کر باہر آ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ گلیوں سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، تو سارے صحابہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سونگھ کر وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوا کرتے تھے۔ تو یہ صفائی جو ہے یہ انتہائی اہم حصہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو صاف نہیں رکھیں گے، یقیناً ہم بہت ساری بیماریوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو لازمی قرار کیوں دیا؟ کہ مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سویا کرتے تو مسواک کرتے، جب بیدار ہوتے سب سے پہلے مسواک کرتے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نماز سے پہلے مسواک کرتے، وضو سے پہلے مسواک کرتے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کو اتنا لازم جانتے تھے، فرمایا کہ اگر میری امت پہ مجھے گراں محسوس نہ ہوتا تو میں مسواک اپنی امت کے لیے فرض کر دیتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دانتوں کی پلاہٹ ایک ایسا مرض ہے جو مسواک کرنے سے بھی بظاہر نہیں جاتا۔ یقیناً ہم اگر 5 وقت مسواک نہیں کریں گے، آٹومیٹکلی دانتوں کی پلاہٹ اسی طرح برقرار رہے گی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اسی حوالے سے حکم دیا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو، اور ہو سکے تو مسواک جو ہے یہ دانتوں کو مضبوط بھی کر دے گی۔ اور مسواک کو اتنا لازم پکڑ لو کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری سانسیں لے رہے تھے، دنیا سے جانے لگے تھے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حسرت کے ساتھ دیکھا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی کے پاس مسواک تھی، غالباً حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے ہی اشارہ کیا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہت دیکھی، وہ مسواک اپنے بھائی کے ہاتھ سے لے کے اپنے منہ میں چبائی، چبانے کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مسواک کروائی۔ اور آپ اکثر فخر سے یہ کہا کرتی تھیں کہ آخری چیز جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں گئی وہ میرا لعاب تھا، وہ جو مسواک میں نے نرم کی تھی اس کی وجہ سے وہ میرا لعاب بھی اس میں شامل ہوا۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وہ معاملات تھے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کو آخری وقت میں بھی پسند کیا۔ تو یقیناً منہ سے خوشبو آئے گی تو اس سے فرشتوں کو بھی چاہت ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم پیاز کھا کر میری مسجد میں نہ آؤ، تم لہسن کھا کر، جو کچا پیاز یا لہسن ہے، یہ کھانے کے بعد میری مسجد میں نہ آؤ۔ علماء یہاں پہ کلام کرتے ہیں کہ کچا پیاز کھانے یا لہسن کھانے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ حکم یہ ہے کہ جب بھی کچا پیاز یا لہسن کھاؤ اس کے بعد کوئی خوشبودار چیز کھا لو۔ اس لیے کہ جب بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ نے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جو بندہ مومن کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ لگا لیتے ہیں، اور جو ان کے بندہ مومن کے منہ سے ذکر نکل رہا ہوتا ہے وہ فرشتے اپنے منہ میں اتارتے ہیں، ان کے لیے نور بنتا ہے۔ لیکن اگر بندے کے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، وہ پاکیزہ نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی، ناپاکی ہوگی، جنبی ہوگا، حالت جنابت میں ہوگا، غسل فرض ہوگا، تو ملائکہ اس بندے کے قریب نہیں آتے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظاہری نجاست سے بھی اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے دلوں کو بھی پاک کرو، اس لیے کہ جب دل پاک ہو گیا تو سارا بدن پاک ہو گیا، جسم کا ایک ایک حصہ پاک ہو گیا، یہاں تک کہ بندے کی نگاہیں بھی پاک ہو گئیں، بندے کی زبان بھی پاک ہو گئی، کان بھی پاک ہو گئے۔ اب وہ نہ برائی سنے گا، نہ برائی کا تذکرہ کرے گا، نہ برائی کو دیکھے گا، نہ برائی کی طرف چل کے جائے گا، نہ برائی کو پکڑے گا۔ برے تمام کام چھوٹ جاتے ہیں جب بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے۔
تو تزکیہ نفس انتہائی ضروری ہے، اس کی پاکیزگی یہ عین ایمان ہے۔ اگر تزکیہ نفس نہیں ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، چغلی ہے، غیبت ہے اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں جو انسان کے دل میں باقاعدہ وہ شیطان پیدا کرتا ہے، اگر بندہ ان چیزوں سے نہیں بچ پاتا تو ظاہری طور پہ جتنا ہی صاف ستھرا کیوں نہ ہو اس کو ہم پاکیزہ نہیں کہہ سکتے۔ پاکیزہ نگاہ والا انسان، پاکیزہ زبان والا، پاکیزہ گفتار والا، پاکیزہ رفتار والا، یعنی آہستہ آہستہ چلنے والا، عاجزی کا پیکر بندہ حقیقت میں اللہ کو پسند ہے۔ تو لا تمشی علی الارض مرحن، نہ زمین پر اکڑ کر چل، یہ حکم ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا اور رب کائنات جل وعلا کا بھی فرمان ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، عاجزی کے ساتھ چلو۔ تو پاکیزگی اسی میں ہے کہ بندہ پاکیزہ سوچ کا مالک ہو، پاکیزہ فکر کا مالک ہو اور پاکیزہ جذبات رکھنے والا ہو اور ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھنے والا ہو، یہ اصل پاکیزگی ہے۔ باقی ظاہری طور پر پاکیزگی اس کا تو بڑا عمل دخل ہے اسلام میں۔ ایک آدمی بظاہر اتنے گندے کپڑوں والا ہے، وہ سچی بات ہے اتنے گندے کپڑوں کے ساتھ تو بڑے افیسر کے پاس پیش نہیں ہوتا، ڈی سی او کے پاس نہیں جاتا، سب سے پہلے تیاری کرتا ہے کہ میں نے آج عدالت جانا ہے، صاحب کے پاس پیش ہونا ہے۔ تو لازمی بات ہے وہ صاف ستھرا ہو کے ظاہری طور پہ اچھے کپڑے پہن کے باقاعدہ اس لیول پہ لباس پہنے گا جو اس فیسر کے مطابق ہوگا۔ تو یار جب ہم رب کے پاس جاتے ہیں، رب کائنات جل وعلا کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمارا بدن بھی پاک نہ ہو، ہمارے کپڑے بھی پاک نہ ہوں، تو سچی بات ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اللہ جل شانہ ایسے بندے کو پسند نہیں کریں گے۔ ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے تو ہمیں پاکیزہ رہنا ہوگا، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی۔ تو بہرحال باتیں یہ بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہی پہ اکتفا کرنے کی توفیق دے اور انہی پہ عمل کی توفیق دے، ہمیں معنوی حیثیت سے پاکیزہ رہنے کی توفیق دے، ظاہری حیثیت سے پاکیزہ رہنے کی توفیق دے، اور اللہ کریم جل وعلا ہماری سوچوں کو، ہماری فکروں کو، ہمارے بدن کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو اللہ پاک کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔